چھو جانے والے الفاظ۔ ایک گاؤں میں ایک عورت بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو گئی۔ اس کا شوہر اسے ایک سے ایک بہترین ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے شوہر کو بتایا کہ اس کی بیوی کو آپریشن کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے آپریشن کے لیے بہترین سرجری کرنے والا ڈاکٹر دارالحکومت میں موجود ہے، تو اسے اپنی بیوی کو علاج کے لیے وہاں لے جانا پڑے گا۔ وہ شہر پہنچ گئے اور بیوی کا چیک اپ شروع ہوا اور سرجری کا وقت مقرر ہو گیا۔ عین اسی وقت وہ بے ہوش ہو گئی تو شوہر نے فوراً اس کے آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے ہسپتال کے عاملے کو مدد کے لیے بلایا۔ بیوی کا معائنہ کرنے پر ڈاکٹر نے غصے سے کہا، تم اس مریض کو یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟ یہ تقریباً مر چکی ہے، اسے گھر لے جاؤ اور اس کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جانا، اس کے پاس بس کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں۔ شوہر یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر سے بات کرتا، سفید لباس پہنے ایک خاتون جو یہ ساری باتیں سن رہی تھی شوہر کے پاس آئی اور بیوی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب بیوی اٹھ گئی تو وہ بیوی کو دیکھ کر مسکرائی اور شوہر سے پوچھا، آپ کی بیوی کی سرجری کون کرنے جا رہا ہے؟ جب اس نے ڈاکٹر کا نام بتایا تو خاتون نے حیرت سے کہا، کیا وہ واقعی آپ کی بیوی کی سرجری کرنے کے لیے مان گئے ہیں؟ یہ ڈاکٹر دنیا بھر میں ایک جانے مانے سرجن ہیں اور عموماً سرجریوں کے لیے ان سے وقت لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے 10,000 بار اسی سرجری کو کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کی بیوی کی سرجری ایسے قابل ڈاکٹر کر رہے ہیں۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ شوہر اپنی بیوی کی اچھی نفسیاتی حالت دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ کچھ دیر بعد بیوی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا اور پھر وہ عورت ڈاکٹر کے پاس گئی اور اسے اپنے سخت الفاظ کا احساس دلایا اور اسے ایک حدیث یاد دلائی، جب بھی تمہارے پاس کوئی مریض آئے تو اسے امید دو اور اس کی لمبی عمر کی دعا کرو اور ایسی باتیں بولو جو اسے سکون دیں۔ جب سرجری کامیاب ہو گئی تو شوہر نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اس خاتون کو ڈھونڈا جس نے اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ شوہر کا خیال تھا کہ وہ ہسپتال میں کوئی نرس ہے اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا اور اسے اچھی خاصی رقم سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن عورت نے اس رقم کو لینے سے انکار کر دیا اور شوہر سے کہا، یہ بات سائنسی طور پر ثابت کی گئی ہے کہ اگر کوئی مریض ذہنی طور پر مضبوط ہو تو وہ کسی بھی بیماری کو شکست دے سکتا ہے، اور میں نے دیکھا تھا کہ آپ ڈاکٹر کی کہی منفی باتوں کی وجہ سے کتنے پریشان تھے، اسی لیے میں نے آپ کی بیوی کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا اور ان سے پر امید گفتگو کی اور ان کو ڈاکٹر کی کارکردگی کے بارے میں بتایا تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور پر امید رہیں۔ میں نرس نہیں ہوں، بلکہ آج میرا اس ہسپتال میں بطور ڈاکٹر پہلا دن ہے۔ میں اس ڈاکٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی جس نے آپ کی بیوی کی سرجری کی ہے، میں بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جانتی ہوں، لوگوں کو خوش کرو اور انہیں ڈراؤ نہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہیں۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔